بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈ چینی چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو بصارت کی مشکل کا سامنا کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کی متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں سنائیں گے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو خصوصی تفصیلات، مشورے اور تجربات بھی ملیں گے جو بصارت سے محروم افراد کی زندگیوں میں ایک نیا جوش پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیں ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ لوگ اپنی ہمت اور عزم سے اپنی زندگیوں کو ایک نیا رنگ کیسے دیتے ہیں۔ گیدڑ کا وعدہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی شہر میں ایک جولاہا رہتا تھا جو غیر شادی شدہ تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک ہاتھ کی کھڈی لگا رکھی تھی جس پر وہ دن بھر کپڑا بنتا اور اس سے جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی اس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی۔ اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ مشکل سے وہ اپنا پیٹ ہی بھر سکتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جی چاہا آج کھچڑی کھائی جائے۔ اس نے کئی دنوں سے کھچڑی نہیں کھائی تھی، چنانچہ وہ بازار سے چاول اور مونگ کی دال خرید کر لایا اور بڑے چاؤ سے کھچڑی تیار کی۔ جب کھچڑی پک کر تیار ہو گئی تو اس نے اسے ایک بڑی سی تھالی میں ڈال کر رکھ دیا تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر اس نے سوچا جب تک کھچڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اتنی دیر میں آج کا بنا ہوا کپڑا دکاندار کو دے آتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ کھچڑی کو وہیں چھوڑ کر خود بنا ہوا کپڑا بازار بیچنے کے لیے چلا گیا۔ اتفاق سے ایک گیدڑ جنگل سے گھومتا گھماتا ادھر آ نکلا۔ اس نے جولاہے کا گھر خالی دیکھا تو اندر گھس آیا۔ آگے نظر پڑی تو ایک بڑی سی تھالی میں تازہ تازہ کھچڑی پڑی ہوئی تھی۔ گیدڑ بھوکا تو تھا ہی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جلدی جلدی کھچڑی کھانے میں لگ گیا، مگر ابھی وہ پوری کھچڑی ختم نہ ہی کرنے پایا تھا کہ اچانک باہر سے جولاہا آ گیا۔ اسے تو خود جلدی تھی کہ جلدی سے گھر جاؤں اور کھچڑی کھاؤں، اس لیے وہ اونے پونے داموں کپڑا بیچ کر الٹے پاؤں گھر واپس آ گیا۔ لیکن اب جب واپس آ کر اس نے یہ دیکھا کہ گیدڑ مزے سے کھچڑی کھا رہا ہے تو اس نے جلدی سے دروازے کے کنڈے بند کیے اور گیدڑ کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک موٹا سا ڈنڈا پکڑا اور اس کی جی بھر کر مرمت کی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھتا اور ڈنڈا لے کر گیدڑ کی ٹھکائی شروع کر دیتا اور پھر جب تھک جاتا تو اپنے کام کاج میں لگ جاتا۔ گیدڑ دل میں سوچنے لگا اگر یہ مجھے اسی طرح مارتا رہا تو میرا زندہ بچنا محال ہے۔ وہ مار بھی کھائے جا رہا تھا اور وہاں سے بچ نکلنے کی ترکیب بھی سوچ رہا تھا، مگر وہ بندھا ہوا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، لہٰذا مجبوراً مار کھا کر خاموش ہی ہو جاتا۔ رات جوں تو کر گزر گئی اور پھر جب دوسرے روز جولاہا حسب معمول اپنا بنا ہوا کپڑا بازار لے کر گیا تو گیدڑ سوچنے لگا یہی موقع ہے بچ نکلنے کا، کوئی نہ کوئی ترکیب کرنی چاہیے۔ وہ کچھ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا اور پھر آخر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے 3-4 گریں لے کر اپنے آپ کو رسی میں اور بھی جکڑ لیا اور زور زور سے اس طرح چیخنے لگا جیسے اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہو۔ وہاں سے جنگل بالکل قریب ہی تھا۔ جب دوسرے گیدڑوں نے اس کی آواز سنی تو جواب میں وہ بھی اونچی آواز میں بولنے لگے۔ جنگل میں جو گیدڑ اس کی آواز میں بولنے لگے تھے ان میں ایک گیدڑ ایسا بھی تھا جو اس گیدڑ کا دوست تھا جو کھچڑی کھا کر مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس نے جب اپنے دوست کی آواز سنی تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اس نے اور زیادہ زور سے بولنا شروع کر دیا۔ جب اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس کا دوست شہر میں ہے تو اس کی تلاش میں وہ اس طرف چلا آیا اور پھر ڈھونڈتا ڈھونڈتا جولاہے کے گھر تک آ گیا۔ اس نے کان لگا کر سنا تو اس کے ساتھی کی آواز اسی گھر میں سے ہی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے گھر کے اندر جھانکا اور دیکھا کہ وہ رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے اندر آ کر حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا اے دوست تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ رسیوں میں بندھے ہوئے گیدڑ کی اس وقت تک اس قدر پٹائی ہو چکی تھی کہ اس کا سارا جسم سوج گیا تھا اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ موٹا تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس کے دوست نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے تو اس نے اپنے درد کو چھپاتے ہوئے قدرے مسکرا کر کہا ہم تو عیش کر رہے ہیں دوست، تم تو جنگلوں میں مارے مارے پھرو۔ دوسرے گیدڑ نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ واقعی ہی موٹا تازہ ہو رہا تھا۔ اس نے رشک بری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے سوال کیا
پھر بھی کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، تمہیں یہ عائش کیسے حاصل ہوئی؟ رسیوں میں بندھے ہوئے گیدڑ نے بڑی چالاکی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کا راز بتانے پر تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ دوسرے گیدڑ نے بڑے اشتیاق سے دریافت کیا، وہ کیا شرط ہے؟ اس پر گیدڑ نے کہا، تم پہلے وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ دوسرا گیدڑ بولا، ہرگز نہیں، بتاؤں گا کسی اور کو۔ اس بات کا وعدہ تم مجھ سے لے سکتے ہو۔ جواب میں بندھے ہوئے گیدڑ نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی نیک اور رحم دل آدمی نے مجھے پکڑ لیا ہے اور وہ میری بہت زیادہ حفاظت کر رہا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے مجھے رسیوں میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے تاکہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ اس نے اپنے جسم سے بندھی ہوئی رسیوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، دیکھو میں صرف 2 روز میں کتنا موٹا ہو گیا ہوں۔ وہ آدمی مجھے روزانہ حلوہ پوری کھلاتا ہے اور میری بہت خدمت کرتا ہے۔ دوسرا گیدڑ اس کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اے کاش یہ موقع مجھے مل جائے۔ حلوہ پوری کا نام سن کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ بندھے ہوئے گیدڑ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا دوست گیدڑ اس کے جھانسے میں آ رہا ہے تو وہ آہستہ سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم میرے دوست ہو، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ تم میری رسیاں کھول دو اور میں تمہیں اپنی جگہ باندھ دیتا ہوں۔ اس طرح تم بھی 2-3 روز میں میری طرح موٹے تازے ہو جاؤ گے اور مزے کرو گے۔ باہر سے آنے والا گیدڑ بھی بے وقوف بن گیا تھا۔ وہ خوش ہو کر بولا، ہاں دوست، اچھا ہے، تمہاری مہربانی سے میں بھی 2 روز حلوہ پوری کھا لوں گا۔ میں تمہاری رسیاں کھول دیتا ہوں، تم اپنی جگہ مجھے باندھ دو۔ اس کے بعد اس نے بندھے ہوئے گیدڑ کی رسیاں کھول دیں۔ بندھے ہوئے گیدڑ نے خود آزاد ہو کر اپنی جگہ اس گیدڑ کو باندھ دیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ ادھر جب جولاہا اپنا کپڑا بازار بیچ کر واپس آیا تو اس نے آتے ہی قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور آتے ہی گیدڑ کی ٹوکائی شروع کر دی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ وہی گیدڑ ہے یا دوسرا؟ اس نے غصے میں گیدڑ پر ڈنڈوں کی بارش کر دی۔ گیدڑ چیخنے لگا اور سوچنے لگا، یہ کیسا حلوہ پوری ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک تو وہ پٹتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جولاہا کسی صورت میں بھی اسے معاف نہیں کر رہا تو اس سے کہنے لگا، تم مجھے اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جولاہے نے جب یہ دیکھا کہ گیدڑ باتیں کر رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، اس سے پہلے تو یہ نہیں بولتا تھا، اب کیسے باتیں کرنے لگا؟ اس نے دل میں سوچا، یقیناً پہلے یہ مجھے بے وقوف بناتا رہا ہوگا، اس لیے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب جب اس کی خوب پٹائی ہو چکی ہے تو باتیں بھی کرنے لگا ہے۔ اس نے 1-2 ڈنڈے اور مارے اور کہا، میں جب تک اپنی کھچڑی کا بدلہ نہ لے لوں گا اس وقت تک تمہیں مارتا رہوں گا۔ تم نے میری کھچڑی کیوں کھائی تھی؟ گیدڑ کو اب پتہ چلا کہ پہلے گیدڑ نے جولاہے کی کھچڑی کھا لی تھی، اس لیے اس نے اسے باندھ رکھا تھا۔ اس نے جولاہے سے کہا، میں نے تمہاری کوئی کھچڑی نہیں کھائی۔ اتنا کہہ کر اس نے بتایا، میں جب ادھر آیا تو یہاں ایک گیدڑ رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم میری جگہ بن جاؤ تو روزانہ حلوہ پوریاں کھاؤ گے، لہٰذا میں نے اسے کھول دیا اور وہ مجھے اپنی جگہ باندھ کر خود چلا گیا ہے۔ اب تم آئے ہو تو تم نے آتے ہی میری پٹائی شروع کر دی ہے۔ گیدڑ کی ساری بات سن کر جولاہا بولا، میں تمہارے سارے مکر جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گیدڑ کی کمر پر 2-3 ڈنڈے اور مارے۔ گیدڑ اور بھی گھبرایا، یہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ اس نے جولاہے کی منت سماجت کر کے کہا، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ کیا کہا؟ جولاہے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایک غریب جولاہا اور کہاں شہزادی، تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ مگر گیدڑ نے اسے یقین دلاتے ہوئے جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہاری شادی بادشاہ کی بیٹی سے کروا دوں گا۔ کیا واقعی میں ہی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ جولاہے نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میں اپنی بات پوری ضرور کروں گا۔ گیدڑ کی اس یقین دہانی پر جولاہے نے اسے آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے پر گیدڑ اس سے کہنے لگا، تم گھر میں میرا انتظار کرو، میں بہت جلد تمہارے لیے خوشخبری لے کر آؤں گا۔ گیدڑ وہاں سے رخصت ہو کر چل دیا اور شہر سے نکل کر سیدھا دریا پر پہنچ گیا۔ اس نے تیر کر دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر انسان کا روپ بدل لیا۔ دریا کے اس پار ایک بادشاہ کی سلطنت تھی جس کا محل دریا سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک اولجی بنا لیا
اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو دریافت کیا، اے اجنبی تو کون ہے اور یہاں کس غرض سے آیا ہے؟ جواب میں اس نے سر جھکا کر عرض کیا، جہاں پناہ میں آپ کے پڑوسی ملک کے بادشاہ کا اولچی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس سے بڑی عزت سے پیش آیا اور اسے اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دی۔ اس سے دریافت کیا، اے اولچی، کہو تمہارے بادشاہ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اولچی ادب سے بولا، ہمارا بادشاہ ابھی تک کنوارا ہے، اس نے آپ کی بیٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اتفاق کی بات تو یہ تھی کہ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو جوان تھی۔ بادشاہ اس کے رشتے کے لیے پریشان تھا اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ کسی سلطنت سے رشتے کا پیغام آئے اور وہ بیٹی کی شادی کر دے۔ اب جو اس نے دیکھا کہ پیغام تو اپنے آپ آ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اولچی سے کہا، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ ساتھ ہی اس نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی اور اولچی کو بہت سے قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ اولچی وہاں سے رخصت ہو کر دریا کے پار واپس آ گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے پھر سے گیدڑ کا روپ دھار لیا اور دریا پار کر کے شہر کی طرف چل دیا۔ شہر میں پہنچ کر وہ سیدھا جولاہے کے پاس گیا۔ جولاہا تو پہلے سے ہی اس کا منتظر تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، کیا خوشخبری لائے ہو؟ گیدڑ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تمہاری شادی کی بات طے ہو گئی ہے اور فلاں تاریخ کو تمہاری شادی ہے۔ یہ سن کر جولاہے نے گھبرا کر کہا، مگر میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، بس اس تاریخ کو تیار رہنا۔ گیدڑ نے اتنا کہا اور جولاہے کو حیران و پریشان چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ جولاہے کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی کسی شہزادی سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقی بات تھی۔ پھر جب مقررہ تاریخ کو صبح ہی صبح گیدڑ اس کے پاس پہنچا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ گیدڑ نے اسے آتے ہی کہا، جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، آج تمہاری شہزادی سے شادی ہے۔ بھلا جولاہے کو کون سا ساز و سامان لینا تھا؟ وہ خاموشی کے ساتھ گیدڑ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ گیدڑ اسے ساتھ لیے شہر سے باہر آ گیا اور وہ پھر دونوں دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس وقت دریا کے کنارے پر ایک دھوبی کپڑے دھونے کے لیے آیا ہوا تھا۔ گیدڑ نے دھوبی کو سونے کی ایک انگوٹھی دی اور کہا، تمہارے پاس جتنے کپڑے ہیں یہ سب ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلا دو۔ دھوبی کو مفت میں سونے کی انگوٹھی مل گئی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تمام کپڑے جو وہ باندھ کر دھونے کے لیے لایا تھا گیدڑ کے کہنے پر دریا کے کنارے پر درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلا دیے۔ گیدڑ نے جب دیکھا کہ دھوبی نے کپڑے پھیلا دیے ہیں تو وہ ایک روٹی بیچنے والے کے پاس گیا اور اسے سونے کی ایک انگوٹھی دے کر کہا، تم دھنی ہوئی روٹی کے چند کنارے دریا کے کنارے پر پہنچا دو۔ روٹی بیچنے والے نے انگوٹھی جب دیکھی تو خوش ہو گیا اور دھنی ہوئی روٹی کے چند ٹکڑے دریا کے کنارے پر پہنچا دیے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو گیدڑ نے جولاہے سے کہا، دیکھو اب جب میں تم سے جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرنا۔ جولاہے نے جواب دیا، ہاں تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس پر گیدڑ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں دریا کے اس پار جا رہا ہوں، تم مجھے جاتے ہوئے دیکھتے رہنا۔ جب یہ دیکھو کہ میں بادشاہ کے محل میں داخل ہو رہا ہوں تو دھوبی سے کہنا وہ اپنے تمام کپڑے اتار کر لے جائے جو اس نے درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلائے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تم دھنی ہوئی روٹی کے بڑے بڑے گولے بنا کر دریا میں پھینکنا شروع کر دینا، باقی سب میں ٹھیک کر لوں گا۔ گیدڑ جولاہے کو یہ ہدایت دے کر خود دریا پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے پھر اولچی کا روپ دھار لیا اور وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف بادشاہ شہزادی کی شادی کی تیاریاں پوری کر کے بیٹھا تھا، بس شاہی بارات کا منتظر تھا۔ اس نے اسی انتظار میں محل کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو دریا کے دوسری طرف دھوبی نے جو کپڑے درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلا رکھے تھے تو وہ دور سے اسے اس طرح دکھائی دیے جیسے خیمے لگے ہوئے ہیں، جنہیں دیکھ کر بادشاہ کو یہ لگا کہ شاہی بارات نے دریا کے دوسرے کنارے پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور ابھی وہ آئی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ گیدڑ چوں ہی اولچی کے روم میں بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو جولاہے نے اس کی ہدایت کے مطابق دھوبی سے کہا کہ وہ جلدی جلدی اپنے تمام کپڑے درختوں اور جھاڑیوں سے اتار لے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھنی ہوئی روٹی کے بڑے بڑے گولے بنا کر دریا میں پھینکنے لگا۔ دریا میں دھنی ہوئی روٹی کے بڑے بڑے گولے دور سے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے دریا میں کشتیاں ڈوب رہی ہوں۔
جب یہ بلجی بادشاہ کے محل میں داخل ہوا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اسے اس طرح روتا پیٹتا دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ شہزادی کی بارات کہاں ہے؟ اس پر ابلجی نے روتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، بہت برا ہوا۔ ہمارا بادشاہ بارات کے ساتھ دریا پار کر رہا تھا کہ دریا میں اچانک زبردست طوفان آ گیا اور تمام امیر، وزیر، ساز و سامان سمیت، کشتیوں سمیت دریا میں ڈوب گئے۔ ہمارا ہونے والا داماد کہاں ہے؟ کیا وہ بھی ڈوب گیا؟ بادشاہ نے پریشان ہو کر پوچھا، جس پر ابلجی کہنے لگا، خوش قسمتی سے بادشاہ سلامت صرف میں اور بادشاہ سلامت ہی زندہ بچے ہیں، اور وہ بھی تن کے کپڑوں کے ساتھ۔ بادشاہ سلامت کا تو لباس بھی ڈوب گیا، ایک غریب آدمی سے کپڑے لے کر انہیں پہنائے گئے ہیں، مگر وہ اس وقت کہاں ہے؟ بادشاہ نے بے حد پریشان ہو کر پوچھا۔ حضور، اس وقت وہ دریا کے کنارے پر تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً اپنے امیروں وزیروں کو حکم دیا کہ وہ ابھی آئیں اور ہمارے ہونے والے داماد کو پوری شان و شوکت کے ساتھ دربار میں لے آئیں۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ اسی وقت امیر وزیر ایک سپاہیوں کی فوج لے کر دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ تب تک دھوبی اپنے تمام کپڑے سمیٹ کر جا چکا تھا اور دھنی ہوئی روٹی کے بڑے بڑے گولے بہہ کر دریا میں ڈوب چکے تھے، اور دوسرے کنارے پر صرف جلاحہ اکیلا بیٹھا حیران ہوتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جلاحے کو کشتی کے ذریعے دریا پار کروایا گیا اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ محل میں پہنچا دیا گیا۔ اس طرح شہزادی اور جلاحے کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد ابلجی نے بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ اگر اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، کہو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ابلجی نے بڑی عاجزی سے کہا، عالی جان، آپ کے داماد کا سب کچھ لٹ چکا ہے، ماں باپ، رشتہ دار، امیر، وزیر سب ڈوب چکے ہیں، اب وہ بالکل تنہا ہے۔ پیچھے معلوم نہیں اب تک حکومت پر بھی کسی نے قبضہ کر لیا ہوگا، کیونکہ بارات کے ڈوبنے کی خبر وہاں پہنچ گئی ہوگی، اس لیے ان کا واپس جانا بیکار ہے، کیوں نہ انہیں یہیں رہنے پر مجبور کیا جائے۔ بادشاہ تو پہلے سے ہی یہ سوچ رہا تھا۔ دراصل اسے اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت تھی، اس بیٹی کے سوا اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اسے بھی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، اس طرح بیٹی بھی میری نظروں کے سامنے رہے گی اور مجھے سلطنت کے کاموں میں ایک ہاتھ بٹانے والا بھی مل جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ابلجی سے کہا، کیا ہمارا داماد یہ ہماری بات مان جائے گا؟ ابلجی جٹ سے بولا، حضور، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ بادشاہ خوش تھا کہ اب اس کی بیٹی اس کے پاس رہے گی۔ چنانچہ شہزادی کو الگ محل دے دیا گیا، جہاں جلاحہ بھی شاہی شان و شوکت کے ساتھ رہنے لگا۔ چند روز تک گیدڑ بھی ابلجی کے روپ میں ان کے پاس رہا۔ پھر ایک روز جلاحے سے کہنے لگا، دیکھو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے، اب مجھے اجازت دو تاکہ میں بھی اپنے ساتھیوں سے مل سکوں۔ جلاحے نے اسے بہت روکنا چاہا لیکن وہ نہ مانا۔ ابلجی ایک دفعہ پھر گیدڑ کے روپ میں آ کر اپنے پرانے ساتھیوں سے جا ملا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔